GNN کے سنگ میں ہمارے آج کے مہمان ہیں امیر جماعت اسلامی سراج الحق۔ ان سے ملاقات کے لیے ہم لاہور میں جماعت اسلامی کے مرکز منصورہ پہنچے۔ مرکزی ناظم اطلاعات کیسر شریف کے ہمراہ ہمارا پرتپاک استقبال کیا۔ سراج الحق صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا احسان ہے بٹی صاحب۔ امیر صاحب، بہت سے لوگ ٹوپی تو پہنتے ہیں لیکن آپ کا اپنا ایک مخصوص سٹائل ہے۔ بٹی صاحب دیکھیے، آپ نے اتنا خوبصورت ٹائی لگائی ہے تو میں تو آپ سے نہیں پوچھتا ہوں، اس لیے کہ آپ کی پسند ہے۔ تو میری ٹوپی بھی مجھے پسند ہے اور میری ماں کی ایک یادگار ہے، اس نے میری سر پہ ٹوپی رکھی تھی، ایسی ہی رکھی تھی، لہٰذا اس پہ بھی میں ایک بات کروں کہ اصل چیز ہے کردار، اور لباس کے بارے میں ہمارے دین کا اتنا ہی حکم ہے کہ جس میں انسان خوبصورت لگے، جس میں انسان باپردہ لگے۔ تو سفید ٹوپی ہمارے دیر کا ایک کلچر ہے، دیر سوات میں سفید ٹوپی لوگ بہت استعمال کرتے ہیں۔ ذرا یہ ہے کہ میری ماں نے چونکہ بچپن ہی میں ایسی ہی رکھی تھی میرے سر پر، تو جب بھی میں ٹوپی کو ہاتھ لگاتا ہوں، سر پہ رکھتا ہوں، تو میری ماں مجھے یاد آتی ہے، بے اختیار ان کے لیے دعا بھی کرتا ہوں۔ آپ جماعت اسلامی کے منتخب امیر ہیں، لیکن آج کے دور میں بھی آپ جس سادہ طرز زندگی کی بات کرتے ہیں بظاہر بہت غیر حقیقی سا لگتا ہے، کیا یہ ممکن ہے؟ ایک ہے حکمرانوں کا، VIP کا، VVIP کا لائف سٹائل، ایک ہے عوام کا۔ تو آج تک ہماری دنیا اسی طرح تقسیم ہے کہ جو حکمران بنتا ہے، جو لیڈر بنتا ہے، تو فوری طور پر اپنے آپ کو اس پرانے آقا کے طرز پر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس لیے میرے زندگی میں کوئی خاص بات نہیں ہے، بس جس طرح میرے ملک کے عوام ہیں میں اسی طرح رہتا ہوں۔ پروٹوکول کلچر ہے جو ایک آقا اور غلام کے درمیان تھا، ہمیں افسوس ہے کہ 75 سال گزر گئے، وہ کلچر ختم نہیں ہوا۔ اس لیے جب آپ عوام کی طرز پہ رہنا چاہتے ہیں یا پھر آپ جیسے سوالات ہوتے ہیں کہ یہ تو سادہ طرز زندگی ہے، ہمارے سامنے جو ماڈل ہے وہ ہمارے پاک پیغمبر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو ان کے ساتھ لوگوں کی محبت بالکل معراج پر ہوتی تھی، لیکن وہ اپنے لوگوں میں سے بڑا بن کر زندگی گزارتے نہیں تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ یہ جو انگریز کا دیا ہوا پروٹوکول کلچر ہے اس کو ہم دفنا دیں، اور جس طرح ایک اسلامی سوسائٹی ہے اسی طرح ہم چلے۔ آپ کو مرد کوہستانی کیوں کہا جاتا ہے؟ میں تو بس پاکستانی ہوں، اور پاکستان میں شہر بھی ہے، دیہات بھی ہے، صحرا بھی ہے، کوہستان بھی ہے۔ میرا اپنا تعلق تحصیل ثمر باغ دیر پائین سے ہے، اور میرا جو اپنا گاؤں ہے آبائی گاؤں، اس کا نام کاکس مسکینی ہے، جو ایک پہاڑی علاقہ ہے، دیہاتی علاقہ ہے، اور افغان بارڈر کے بالکل قریب ہے۔ آپ کا بچپن کیسا تھا؟ شرارتی بچے تھے یا سنجیدہ مزاج کے تھے؟ میرا بچپن بھی بچوں کی طرح تھا، اور اگر آپ چھوٹی عمر میں 2 سال میں 3 سال اور 5 سال کے ہو اور بچوں کی طرح شرارتیں آپ نہ کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایب نارمل ہیں۔ بچے تو اچھے ہوتے ہیں، مسئلہ یہ ہے پھر بڑھ جاتے ہیں۔ بہرحال میں نے ایک دیہاتی ماحول میں اپنا بچپن گزارا ہے، اور بچپن میں جس طرح عام گاؤں کے لوگ مل کر بکریاں چرانے جاتے تھے تو میں بھی وہی کرتا تھا، اور اس طرح ہل چلانا اور عصر کے وقت اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر دور دراز پہاڑوں پہ چڑھنا، تو یہ سارا ایک ماحول تھا۔ بہرحال پھر تو اسکول آنا پڑا، اسکول چونکہ بہت دور تھا، ایک لمبے عرصے تک یہی روٹین تھی کہ فجر کے بعد ہماری ماں ہمیں تیار کرتی تھی اور پھر کتاب ہاتھ میں تھما کر اسکول کی طرف بھیجتی تھی۔ مغرب تک پہنچتے تھے اور فجر سے پہلے ہم تیاری ہو کر روانہ ہو جاتے تھے، اور لیٹ آنے پر ہر روز پھر ڈانٹ ڈپٹ بھی ہمیں برداشت کرنا پڑتی۔ سنا ہے آپ بچپن میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ محنت مزدوری بھی کیا کرتے تھے؟ بچپن میں تو نہیں کیا، البتہ جب میں کالج میں تھا تو مسئلہ یہی تھا کہ میں جب اسکول میں تھا 8ویں 9 کلاس میں تھا تو میرے والد صاحب نے اپنے گاؤں کے لوگوں کو اکٹھا کیا کہ اب کیا کیا جائے۔
تو بعض نے کہا کہ اس کو سعودی عرب بھیجے، بعض نے کہا اس کو کراچی بھیجے۔ تو جب وہ یہ بات کرتے تھے تو میں اپنی تصور میں سعودی عرب میں کسی شیخ کے باغیچے میں یا اس کے کسی بلڈنگ میں کام کرتا ہوا اپنے آپ کو محسوس کرتا تھا۔ بعض ایک بزرگ نے مشورہ دیا کہ اس کو مستری بنا دے، مستری خانہ میں بٹھا دی، ان دنوں شاید مستری بہت کماتے ہوں گے۔ تو پھر میں یہی محسوس کرتا تھا تصور میں کہ میں ایک ٹرک کے نیچے لیٹا ہوں اور ہتھوڑا ہاتھ میں ہے اور کام کرتا ہوں، اور وہ کالے کپڑے میں نے پہنے۔ ایسے میں ہمارا ایک اسلامی جمعیت طلبہ کا دوست آیا، اس نے میرے ابو سے کہا کہ اس کو ہمارے حوالے کر دیں اور ہم اس کو ٹیوشن سینٹر میں لے جاتے ہیں۔ بس وہ دن اور آج کا دن میں نے اپنے والد صاحب سے وعدہ کیا کہ آپ مجھے پڑھنے دیں تو میں نہ آپ سے کتاب کے لیے پیسے مانگوں گا، نہ کپڑوں کے لیے، نہ ہاسٹل کے لیے۔ تو اس لیے کالج کے زمانے میں پھر میں مجبور ہوا کہ چھٹیوں میں مزدوری کرنے جاتا تھا اور 2-2.5 مہینے محنت کر کے اپنے ہاسٹل کے اخراجات پورا کرتا تھا۔ کس سے متاثر ہو کر 8ویں کلاس میں ہی جماعت اسلامی کو جوائن کر لیا؟ 8ویں کلاس میں اسلامی جمعیت طلبہ میں شامل ہوا۔ پہلی نظر میں تو وہ کارکن تھا، جو جمعیت کا کارکن تھا، اس سے میں متاثر ہوا، لیکن آگے جا کر پھر میں نے سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ کتب پڑھے اور پھر میری ایکسیڈنٹ ہو گئی۔ تو اس زمانے میں مجھے نسیم حجازی کے ناول بہت ملے، تو اس نے میرے دل کے اندر ایک امنگ پیدا کی کچھ کرنے کا۔ تو میں پھر بہت زیادہ اداس رہتا تھا کہ اب آگے کیا کرنا ہے، کہ ایسے لمحے مجھے سید مودودی کی کتب ملے۔ اس نے مجھے انگلی سے پکڑ کر ایک بامقصد زندگی کی طرف لے گئے۔ اس کے بعد پھر میں تذبذب کا شکار نہیں ہوا، شک کا شکار نہیں ہوا کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ تو بڑے اعتماد کے ساتھ پھر میں 9th 10th اور پھر فرسٹ ایئر اور یونیورسٹی تک چلتا رہا، اور جیسے ہی تعلیم سے فارغ ہو گیا تو اپنے ارادے کے مطابق پھر جماعت اسلامی کا کارکن بنا۔ آپ 10ویں جماعت میں اسلامی جمعیت طلبہ کے ضلع ناظم کیسے بنے؟ بس وہ تو پھر میں جب اسلامی جمعیت طلبہ میں داخل ہوا نا جی، تو پھر میرے تنظیم نے فیصلہ کیا، میں اس دنوں حاجی آباد ہائی اسکول میں تھا، تو پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب آپ کو یہ ضلع چھوڑ کر ملاکن ایجنسی جانا چاہیے۔ تو وہاں تانا ایک اسکول تھا، اس میں نے داخلہ لیا، اور اس طرح یہ 4-5 اسکولز میں نے تبدیل کیے، صرف اس لیے کہ جہاں میری تنظیم کو ضرورت تھی۔ اسلامی جمعیت طلبہ نے اسی دوران مجھے اپنے ضلع دیر کا ناظم بنایا، اس کے بعد ملاکن ڈویژن کا ناظم بنا، اس کے بعد خیبر پختونخوا کا ناظم بنا، اور اس کے بعد جمعیت نے مجھے اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کا ناظم اعلیٰ بنایا تھا۔ کیا وجہ ہے کہ آپ کی انفرادی مقبولیت اور قابلیت کے باوجود جماعت اسلامی ماضی کی طرح ایک ملک گیر جماعت نہیں رہی؟ جماعت اسلامی تو ملک گیر نہیں بلکہ ایک بین الاقوامی جماعت ہے، ایک نظریاتی جماعت ہے، اور آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں جائیں آپ کو جماعت اسلامی کے نام سے نہ ہی صحیح لیکن ایک اسلامی جماعت ضرور ملے گی جو انہی مقاصد کے لیے کام کرتا ہے جس کے لیے جماعت اسلامی قائم ہوئی ہے۔ تو اگر آپ ہمارے مخالفین سے بھی پوچھیں، وہ بھی اعتراف کرتے ہیں کہ جمہوری جماعت جماعت اسلامی ہے، نظریاتی اور اسلامی جماعت جماعت اسلامی ہے، دیانتدار جماعت جماعت اسلامی ہے، کرپشن فری جماعت ہے، خدمت کرنے والی جماعت ہے۔ لیکن الیکشن چونکہ یہاں الیکشن نہیں ہوتا ہے، سلیکشن ہوتا ہے، اور پہلے سے یہاں طے کیا جاتا ہے کہ یہ صبح کس کو دیا جائے۔ جب بھی پولنگ اسٹیشن پولنگ بوتھ آزاد ہوگا انشاءاللہ تو جماعت اسلامی قوامی جماعت بنے گی۔ میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جہاں بھی موقع ملا ہے جماعت نے ڈیلیور کیا۔ تو اس وقت تو پیسے کے نام پر الیکشن ہے، کچھ پیسہ انوالو ہوتا ہے، گلوبل اسٹیبلشمنٹ کے مفادات ہوتے ہیں، پھر اپنے ملک کے اسٹیبلشمنٹ ان کے اپنے ترجیحات ہوتے ہیں۔ ہمارے بارے میں یہی لوگ کہتے ہیں کہ آپ بڑے اچھے لوگ ہیں لیکن امریکہ کو پسند نہیں ہے آپ لوگ۔ یہ اسلام آباد میں بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا ہے، ذمہ دار لوگوں نے، کہ آپ امریکہ کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کو پسند کر لے۔ تو اس لیے ہماری جمہوریت آزاد نہیں ہے، غلام ہے، ہمارا ووٹر بھی آزاد نہیں ہے، ہمارا الیکشن کمیشن بھی آزاد نہیں ہے، ہماری عدالتیں بھی آزاد نہیں ہے۔ جماعت اسلامی انتخابی سیاست کی بجائے انقلابی سیاست پر کام پھر کیوں نہیں کرتی تھی؟ یہ ملک بنا ہے ایک نظریے کی بنیاد پر، اور نظریہ
کلمہ ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہمارے ملک میں ایک آئین ہے، اس آئین میں اقتدار تک پہنچنے کے لیے ایک واضح طریقہ کار ہے اور میڈیا آزاد ہے، تو ہمیں ان تمام سہولتوں سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ باقی رہی انقلاب کی بات، تو انقلاب کیا ہے؟ انقلاب فرد کی تبدیلی کا نام نہیں ہے، سوچ کی تبدیلی ہے، کردار کی تبدیلی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا اور دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آپ کے عدالتی نظام کو تبدیل کرنا ہے، تعلیمی نظام کو بھی تبدیل کرنا ہے، اور آپ کی سیاست کے اس پورے سٹرکچر کو تبدیل کرنا ہے، اس لیے کہ ان عدالتوں میں انصاف نہیں ہے۔ تو یہ تو تعلیم یافتہ لوگ نہیں ہیں، یہ تو ڈگری ہولڈر لوگ ہیں۔ تو یہ کیا سیاست ہے؟ وزیر بن جائے اور پھر اپنے پراپرٹیز میں اضافہ، اور پھر اپنے بینک اکاؤنٹ میں اضافہ، اور پھر آئندہ نسلوں کے لیے دولت جمع کرنا۔ اس وقت تو سیاست یہی ہے۔ جماعت اسلامی عوام کی سیاست کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو ہم ایسے ماڈل پیش کریں گے جس پر ہمارے لوگ فخر کریں گے۔ سراج الحق نے منصورہ ہسپتال کے مختلف شعبوں کا دورہ کیا، مریضوں کی عیادت کی، بچوں کو تحائف دیے، متعلقہ عملے سے خصوصی گفتگو کی۔ امیر صاحب، جماعت اسلامی جس طرح صحت اور تعلیم کے میدان میں کام کر رہی ہے، تو آپ کے پورے پاکستان میں اس طرح کے کتنے ادارے ہیں؟ جماعت اسلامی نے روز اول سے کوشش کی ہے کہ کم از کم جو غریب لوگ ہیں ان کا پورا بوجھ تو ایک ریاست ہی اٹھا سکتی ہے، ایک فلاحی ادارہ یا جماعت نہیں اٹھا سکتی ہے، لیکن جتنا ہمارے بس میں ہے وہ ہم کر رہے ہیں۔ اور اس وقت تقریباً کوئی ہمارے 40 سے زیادہ بڑے ہاسپٹل اور اچھے ڈسپنسریاں ملک میں قائم ہیں۔ تو یہ جو منصورہ کا ہاسپٹل ہے یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے، اور یہاں بھی تقریباً OPD 900 روزانہ ہوتا ہے۔ یہاں 24 ڈپارٹمنٹ ہیں، بڑے اچھے 70 کے قریب ڈاکٹر اویلیبل ہے۔ ایک رعایت کے ساتھ لوگوں کو دوائی اور ٹیسٹ اور معائنے اور لیبارٹریوں کا سارا جو نظام ہے وہ مہیا کی جا رہی ہے۔ جس طرح کی جھلک ہمیں اس ادارے میں نظر آئی ہے، اس طرح کا نظام، ڈسپلن اور سہولیات سرکاری شعبے میں ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ کل کو اگر آپ حکومت میں آ جاتے ہیں تو کیا ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ ہمیں پورے ملک میں اسی طرح کے ادارے نظر آئیں گے؟ دیکھیے، ایک تو اصل چیز ہے نا، انسان کے دل میں ایک جذبہ، جنون اور اللہ کی رضا اور خدمت خلق کی خدمت اگر آپ کا نصب العین ہے تو یہ سارے کام ممکن ہیں۔ جماعت اسلامی کے تمام اداروں میں الحمدللہ ایک جذبہ بھی ہے ورکرز میں، پھر ایک ڈسپلن بھی ہے، اور پھر دیانتداری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو ہمارا بالکل ایک کلیئر ویژن ہے کہ تعلیم اور صحت یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ پیسہ بچا کے ہم صحت پر خرچ کریں اور اس کو ہم پریورٹی میں لے لیں۔ جماعت اسلامی کا ویژن ہے کہ ہم 5 بیماریوں کا مفت علاج کریں گے، جس طرح یرقان کی بیماری ہے، جس طرح دل کی بیماری ہے، جس طرح گردوں کی بیماری ہے، جس طرح تلیسیمیا کی بیماری ہے، اور جس طرح کینسر کی بیماری ہے۔ اس طرح تو یہ 5 بیماریاں ہیں جس کا علاج مفت کرنا جماعت اسلامی کی ویژن میں شامل ہے، منشور میں شامل ہے۔ امیر صاحب، جس طرح آج کل شدید گرمی ہے پاکستان میں، تو چولستان میں وہاں پر ابھی تک عوام کو کچھ سہولیات نہیں مل سکی ہیں، تو حکومتیں تو اس طریقے سے ان کی امداد نہیں کر رہی ہیں، تو جماعت اسلامی ان کے لیے کچھ کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، چولستان ایک بہت بڑا علاقہ ہے، 66 لاکھ ایکڑ پر مشتمل علاقہ ہے، لیکن یہ سارا ایک بس ریگستان اور صحرا ہے، پانی نہیں ہے۔ ہم وہاں پر گئے تھے، وہاں خوش سالی کی وجہ سے
پانی ناپید ہوا ہے جی، جس کی وجہ سے یہاں 3.25 لاکھ کی آبادی ہجرت کرنے پر مجبور ہے۔ ہم نے خود وہ ٹوبہ، وہ تالاب دیکھا جہاں گدے، کتے، انسان، گائے، بیڑ، بکریاں ایک ہی تالاب سے پانی پینے پر مجبور ہے۔ تو ہم وہاں گئے، یہاں کوئی 3.25 لاکھ کی آبادی ہے تقریباً، اور اس پورے علاقے میں ہم نے سروے کی میٹھی پانی کے لیے، تو کچھ ہوٹل، کچھ وہاں ایسے کنویں وہاں الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکاروں نے کھودی ہیں جہاں پانی نکل آئے اور بالکل میٹھا ہے۔ اس طرح 100 مزید کنویں جو ہیں وہ بنانے کا، نکالنے کا ارادہ ہے۔ پھر یہ ہے کہ جہاں اس طرح پانی نکل آئے گا وہاں ایک چھوٹی سی مسجد، چھوٹی سی ڈسپنسری اور پھر ایک موبائل اسکول سسٹم وہاں پر تجاویز ہے۔ تو الحمدللہ اس وقت ہمارے بہت سارے لوگ وہاں پہ کام میں لگے ہیں، لیکن یہ کام کسی NGO کا، ادارے کا، سیاسی جماعت کا نہیں ہے، تو ریاست کا کام ہے۔ سراج الحق نے منصورہ میں قائم تعلیم سے متعلق مختلف شعبوں کا دورہ کیا۔ سراج الحق سے اسلامی ادارہ معارف میں بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رہا۔ جماعت اسلامی وہ واحد سیاسی پارٹی ہے جو ہر مخالف پارٹی کے ساتھ ڈائیلاگ ٹیبل پر آ سکتی ہے، اس کے باوجود آپ PDM اتحاد کا حصہ نہیں بنے، اس کی کیا وجہ؟ PDM جب بنی تھی تو پہلے دن بنانے والوں نے اعلان کیا تھا کہ یہ اسلامی نظام کے لیے، نظام مصطفیٰ کے لیے نہیں ہے، یہ صرف سیاست کے لیے ہے۔ اور پیپلز پارٹی ان کے بنانے میں بڑی ایکٹیو تھی، تو انہوں نے ہی یہ کلیئر کیا تھا کہ یہاں مذہب اور دین کی بات نہیں ہوگی، وہ سیاست کی بات ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے دعوت تو دی لیکن ہم شریک نہیں ہوئے۔ ایک تو PDM میں جتنے پارٹیاں ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسی پارٹی نہیں ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے موقع نہیں دیا ہو، حکومت میں نہ آئی ہو اور اس نے کچھ ڈیلیور کیا ہو یا وعدے پوری کیا ہو۔ بلکہ آج کے لمحے میں اگر یہاں غربت ہے، یہاں مہنگائی ہے، یہاں بے روزگاری ہے، یہاں عدالتوں میں انصاف نہیں ہے، یہاں کرپشن ہے، لوٹ مار ہے، تو اس میں صرف PTI نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے یہ سب پارٹیاں اس میں شامل ہیں، ان کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ PTI نے تو اس کام کو آگے بڑھایا، تو یہ ایک سٹیٹس کو ہے، اس لیے PDM کا ہم حصہ نہیں بنے کہ ان کا مقصد اس ملک کو اسلامی فلاحی ریاست نہیں تھا۔ کیا عمران خان کے خلاف واقعی سازش سے رجیم چینج آپریشن ہوا ہے؟ دیکھیے، عمران خان نے سازش کی بات اس دن کی جس دن ان کے خلاف عدم اعتماد شروع ہوا اور ہو گیا۔ مجھے بھی اس نے فون کیا تھا کہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے۔ میں نے کہا یار خط آپ کی جیب میں ہمیں بھیجیں، ہم بھی ذرا پڑھ لیں اس میں ہے کیا۔ امریکہ کی تو ہم پہلے دن سے مخالف ہے، ان کے پالیسیوں کے ہم مخالف ہے، ان کے نظریات سے ہم اختلاف رکھتے ہیں۔ ایک استعماری سامراجی ملک ہے جنہوں نے عالم اسلام کے وسائل پر قبضہ کیا ہے۔ پاکستان میں بھی یہاں کی زمین اور ہوا اور سمندر حکمرانوں نے نیٹو افواج کے لیے وقف کی تو ہم نے مخالفت کی تھی، لیکن یہاں کے حکمرانوں نے ہر وہ کام کیا، PTI اور PDM کے تمام جماعتوں نے، جو امریکہ کو مطلوب ہے۔ پہلے دن سے ہم نے یہی مطالبہ کیا کہ اگر سازش ہے تو ایک جوڈیشری کمیشن بنایا جائے تاکہ وہ عوام کو بتائیں کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، اس لیے کہ آج کے دن تک اب حکمرانوں کی کسی بات پر یقین کرنا ناممکن ہو گیا ہے۔ صبح کچھ کہتا ہے، شام کو کچھ کہتا ہے، یو ٹرن لیتا ہے، پھر اس کے بارے میں کہتا ہے کہ یو ٹرن لینا بڑی لیڈر کی نشانی ہے۔ اس لیے سازش PTI کے خلاف نہیں ہے، سازش ہے عوام کے خلاف۔ اب شہباز شریف بھی کہتے ہیں کہ مجھے حکومت دے کر سازش ہوئی ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ مجھ سے حکومت لے کر سازش ہوئی ہے۔ تو عمران خان صاحب نے جب ساری سیاسی جماعتوں کو دعوت دی تھی کہ یہ آ کر خط دیکھ لیں جس کو شک ہے، تو پھر آپ نے وہ دیکھا کیوں نہیں؟ اس نے جب فون کیا تو مجھے یہ کہا کہ یہ پرویز خٹک اور اسد قیصر صاحب آئیں گے اور آپ کو بتائیں گے، لیکن نہیں آئے، نہ بتایا اور نہ خط بھیجا، پروسٹیٹ بھی نہیں بھیجا کہ بھئی خط میں ہے کیا۔ اور باقی انہوں نے
آپ سے میں نے سنا کہ انہوں نے سیاسی جماعتوں کو دعوت دی کہ آج آپ آ کر خط پڑھے، ایسی کوئی بات تو نہیں ہے۔ اگر وہ چاہے تو آج بھی ہمیں بھیجے، ہم پڑھ لیں گے، اور اگر واقعی اس میں کوئی ایسی چیز ہے جس طرح وہ کہتے ہیں تو ان کے مذمت کرنے، ان کے مخالفت کرنے، ان کو مسترد کرنے میں ہم ایک لمحہ ضائع نہیں کریں گے، لیکن اس وقت تو خط بھی اس کا ہے اور جیب بھی اس کا ہے۔ کیا آپ رواں برس الیکشن ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں الیکشن سے قبل الیکشن ریفارمز ہو۔ اس وقت کیا الیکشن ہے؟ یہ تو اگر آپ کی جیب میں 1 ارب روپیہ ہیں تو آپ قومی اسمبلی کا ممبر بن جائیں، 1 ارب ہے تو آپ 15-20 MPs کو خرید کر سینیٹر بن جائے۔ تو اس وقت تو یہ الیکشن پیسے کا کھیل ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں حقیقی جمہوریت کے لیے شفاف الیکشن ہو، اس کے لیے نظام بنایا جائے، تمام سٹیک ہولڈر کو اعتماد میں لیا جائے۔ اب دیکھیں PTI بھی یہی مطالبہ کرتی رہی، لیکن 3.5 سال انہوں نے کوئی قانون سازی نہیں کی، اور اب موجودہ حکومت سے بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ بڑے پروجیکٹ اور منصوبے اور اعلانات کی بجائے صرف الیکشن ریفارمز پر توجہ دے۔ اگر آپ ایک صحیح الیکشن کے لیے ریفارمز بنانے میں کامیاب ہو گئے تو یہ بھی قوم پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ اسمبلی سے EVM ریجیکٹ ہو گئی کہ اگلے الیکشن میں اس کا استعمال نہیں ہو سکے گا، اس کے ساتھ اوورسیز پاکستانیوں کو جو ووٹ کا حق دیا گیا تھا وہ بھی ختم کر دیا گیا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، میں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ووٹ کے حق میں ہوں، اور جماعت اسلامی کا پہلے سے یہ مطالبہ ہے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا جائے۔ البتہ ہمارے اور PTI کے درمیان اختلاف یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کے لیے سیٹ مخصوص کیا جائے، اور لوگ سعودی عرب میں ہیں، متحدہ عرب امارات میں ہیں، یا امریکہ اور برطانیہ میں ہے، جہاں بھی ہیں، ان کے تعداد کے لحاظ سے ان کو نمائندگی دی جائے۔ تو اس لیے جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ ہو، اور ووٹ کا استعمال ادھر ہی ہو، اور مخصوص ان کے لیے حلقے مقرر کی جائے ان کی تعداد کے مناسبت سے۔ جہاں تک الیکٹرانک مشین کی بات کی ہے آپ نے، ہم اس لیے اس کے اصولی طور پر مخالف نہیں ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ پہلے بلدیات میں اس کا تجربہ کر کے دیکھا جائے کیا واقعی یہ قابل اعتماد ہے۔ مثلا آج کے زمانے میں ابھی لوڈ شیڈنگ ہے، اور الیکشن کے دن بھی لوڈ شیڈنگ ہو جائے، اور کروڑوں لوگ الیکشن کے لیے آئے ہو، اور ادھر لوڈ شیڈنگ ہو جائے، بجلی فیل ہو جائے، تو آپ اعلان کریں گے کہ بابا آج واپس جاؤ، کل آنا، اس لیے کہ آج لوڈ شیڈنگ ہے۔ تو جس ملک میں لوڈ شیڈنگ ہو اس میں الیکٹرانک مشین کیسے آپ چلا سکتے ہیں؟ پھر بڑی بات یہ ہے کہ خود الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ہمارے ساتھ نہ اتنے وسائل ہے کہ 4 لاکھ کی تعداد میں الیکٹرانک مشین تیار کرے، نہ چلانے کے لیے عملہ ہے۔ تو اس لیے اگر آپ نظام کو شفاف بنائیں نا، تو بغیر مشین کی بھی ایک صحیح طریقے سے آپ الیکشن کرا سکتے ہیں۔ ابھی حالیہ جو لانگ مارچ ہے عمران خان کا، اس کے خلاف جس طرح حکومتی اقدامات تھے، ان کا کریک ڈاؤن تھا، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، جلسہ جلوس اور ریلی ہر پارٹی کا حق ہے، PTI کا بھی حق ہے، اور ہم نے اس کی مخالفت کی کہ ان پر تشدد ہو یا ان کے راستے بند کیا جائے، اور کبھی بھی ہم نے ان کا ساتھ نہیں دیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب PTI کا دھرنا تھا اور سرکل میں سارے لوگ گھومتے ہیں، کل JUI کا آزادی مارچ تھا، آج انہوں نے آزادی مارچ کیا، نہ ان سے کچھ حاصل ہوا نہ ان سے کچھ حاصل ہوا۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس کے بجائے الیکشن ریفارمز ہو اور اس میں سب کو شریک کیا جائے، اور یہ حکومت بھی چلنے والی نہیں ہے جس طرح PTI کی حکومت نہیں چلی، اس لیے ایک نیا مینڈیٹ عوام کو موقع دیا جائے۔ جس طرح حالیہ دنوں میں عمران خان نے بڑے بڑے جلسے کیے اور بڑی تعداد میں لوگوں کو ساتھ لے کر اسلام آباد بھی پہنچے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے، اور کیا آئندہ الیکشن میں اس سے دوسری سیاسی جماعتوں کو ڈینٹ پڑنے کا امکان ہے؟ دیکھیے، ایک تو ہمارے ملک میں مقبولیت کوئی مستقل چیز نہیں ہے، صبح کچھ ہوتی ہے اور شام کو کچھ۔ جب شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب میرے پاس آئے تھے، میں نے ان کو یہ مشورہ دیا تھا کہ ان کو ٹینیور مکمل کرنے دیں، اگر آپ نے اس کو موقع دیا تو شاید ان کا کوئی ٹکٹ لینے والے بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ کچھ نہیں کر سکے، ڈیلیور نہیں کر سکے، اپنے وعدوں کو اور اعلانات کو عملی جامہ نہیں پہنا سکے۔
اور جس طرح معیشت بیٹھ گئی ہیں، ادارے تباہ ہو گئے ہیں، نظام ناکام ہوا ہے، تو ان کے ساتھ اپنی کارکردگی بیان کرنے کے لیے آج بھی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن عدم اعتماد کے بعد اس نے اپنے آپ کو ایک مظلوم بنا کر پیش کیا اور اپنے کارکن کو دوبارہ موٹیویٹ کیا، متحرک کیا۔ تو بہرحال اس وقت ان کے جلسوں میں لوگ آئے ہیں، لوگوں نے شرکت کی ہے۔ الیکشن ہوگا تو پتہ چلے گا کہ کیا یہ ٹیمپریچر اسی طرح برقرار رہے گا یا اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ عمران خان صاحب نے پہلے دھرنے کا اعلان کیا تھا اور پھر اس کے بعد وہ 6 دن کی وارننگ دے کر اٹھ کر چلے گئے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیچھے وجوہات کیا تھیں؟ کیا ہواؤں کا رخ تبدیل ہو رہا ہے؟ دیکھیے، اب بھی عمران خان بھی نیوٹرل سے اپیل کر رہے ہیں اور پی ڈی ایم والے بھی نیوٹرل سے اپیل کر رہے ہیں، اور اب بھی پورا کھیل ان کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کبھی ایک کی طرف محبت کے ساتھ دیکھتا ہے، کبھی دوسری طرف، اور دودھ کا فیڈر ان کے ہاتھ میں ہے، تو جس کے منہ سے چھین لیا جاتا ہے وہ رونا دھونا شروع کرتا ہے، جس کے منہ میں رکھا جاتا ہے وہ خوش ہوتا ہے۔ تو اس لیے اب بھی فیصلہ کن طاقت تو نیوٹرل ہی ہے، اور عدالتوں میں بھی اب شامل ہو گئی عدالتیں بھی، اس لیے کہ عدالت کبھی ایک طرف کبھی دوسرے طرف اور ایک ایڈجسٹمنٹ کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں کہ چلے ایک فیصلہ ان کے خلاف آیا تو ایک فیصلہ ان کے خلاف ہو، ایک فیصلہ ان کے حق میں، ایک فیصلہ ان کے حق میں۔ تو اس لیے ایک فیئر گیم نہیں ہے، سچی بات یہ ہے۔ کیا بجٹ کے بعد آپ ٹیکنوکریٹ کا انٹرم سیٹ اپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، ٹیکنوکریٹ بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، نہ ہمارے آئین میں اس کے لیے کوئی گنجائش ہے، ماشاء اللہ بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مسئلے کا ایک ہی حل ہے کہ ایک فیئر الیکشن کے لیے ریفارمز ہو۔ جس طرح پیپلز پارٹی پنجاب میں نون لیگ کو ڈیمیج کرنے کے لیے حکومت برقرار رکھنے پر زور دیتی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آئندہ سیٹ اپ میں پیپلز پارٹی ہی بینیفیشری ہوگی؟ اصل میں سب ٹریپ ہو گئے ہیں اور بن گلی میں ہیں، اور آگے بھی خطرات اور پیچھے بھی خطرات۔ پی ڈی ایم والے بھی پھنس گئے ہیں اور پی ٹی آئی والے بھی پھنس گئے ہیں، اور نیوٹرل اور عدالتیں سب اپنی اپنی جگہ پر پھنس گئے ہیں، حیران پریشان ہے کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے، اس لیے کہ سب کو اپنا کام کرنا چاہیے۔ اب ایک سابق چیف جسٹس نے اعلان کیا کہ میں ڈیم بنانا چاہتا ہوں اور خاندانی منصوبہ بندی آبادی میں کمی کرنا چاہتا ہوں۔ بابا 20 لاکھ مقدمات آپ کے میز پر پڑے ہیں، اپنا کام کرو تو یہ پاکستان پر بڑا احسان ہوگا۔ اب ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو انڈیا کی صورت میں ایک بہت بڑے اژدہے کا سامنا ہے جو ہم سے 8 گنا زیادہ ہے، تو آپ کا اصل کام ملکی جغرافیہ کو محفوظ بنانا ہے، دشمن کا مقابلہ کرنا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی جس طرح ایک سیاسی لیڈر صبح اور شام سیاست میں پھنس گیا ہے، اسی طرح وہ بھی کرتا ہے۔ میں نے اپنے ایک سینیٹر دوست سے پوچھا جو میرے ساتھ بیٹھتے تھے کہ یار 3 سال تو ہو گئے آپ نے ایک بار بھی گفتگو نہیں کی، تو آپ کیوں سینیٹر بنے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ سراج بھائی، اس کا بڑا فائدہ یہی ہے کہ جب میں ایئرپورٹ آتا ہوں تو پروٹوکول ملتا ہے اور قطار میں کھڑا ہونا نہیں پڑتا ہے، اور وہ جو پروٹوکول کے لوگ آتے ہیں آ کر میرا بیگ اٹھاتے ہیں اور گاڑی تک پہنچاتے ہیں، اس کا بڑا فائدہ یہی ہے۔ تو اسی سوچ کے ساتھ آپ کی یہ منتخب لوگ وہاں پہ یہ 4-5 سال گزارتے ہیں۔ میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ قوم کو سوچنا چاہیے کہ کیا انہی سانپوں کے منہ میں دودھ ڈال کر اژدہا بنانا ہے اور آئندہ نسلوں کے لیے اسی سیاست کو اور یہی لیڈرشپ ان تک منتقل کرنا ہے وراثت میں، یا اس ملک میں ایک حقیقی اسلامی انقلاب کے لیے جماعت اسلامی کا ساتھ دینا ہے۔ منصورہ میں قائم اپنے مرکزی دفتر آئے۔ اپنے دفتر میں قرآن پاک کی تلاوت کے علاوہ مختلف رسائل اور کتب کا مطالعہ سراج الحق کا معمول ہے۔ سراج الحق سے سیاسی و غیر سیاسی گفتگو بھی ہوئی۔ مریم نواز کہتی ہیں کہ عمران خان کی تحریک کا نشانہ اسٹیبلشمنٹ ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیے، کل جو باتیں جلسے جلوسوں میں مسلم لیگ والے کرتے تھے آج پی ٹی آئی والے کرتے ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ ادارے اگر اپنا کام کرتے تو ڈسکس نہ ہوتے، جلسوں اور جلوسوں میں لوگ ان پر تنقید نہ کرتے، لیکن آج جس طرح
جلسوں اور جلوسوں میں لوگ اسٹیبلشمنٹ کا نام لیتے ہیں، بلکہ اب تو ٹرینڈ بنائے جاتے ہیں سوشل میڈیا پر نام لے لے کر۔ ماضی میں کبھی اس طرح نہیں ہوا۔ فارسی میں کہتے ہیں کہ شامت اعمال ما صورت نادر گرفت، کہ میرے اپنے عمل کی وجہ سے یہاں نادر آیا۔ نادر ایران کا بادشاہ تھا جو ہندوستان میں آئے تھے حملہ کر کے، تو مغل بادشاہوں نے یہی کہا کہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ لہٰذا ان دونوں کے باتوں میں کوئی فرق تو نہیں ہے، ڈیٹ کا فرق ہے۔ منحرف اراکین کے خلاف سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کیا حمزہ شہباز شریف ایک آئینی وزیر اعلیٰ ہیں؟ دیکھیے، الیکشن کا جو سارا پروسیس ہے یہ 62-63 پر نہیں ہے، اور پیسے کی بنیاد پر یہ سارے لوگ ممبر بن جاتے ہیں، پھر وزیر اعلیٰ بھی بنتے ہیں، کوئی وزیر بنتا ہے، کوئی مشیر بنتے ہیں، کوئی وزیر اعظم بنتا ہے۔ کوشچن یہی ہے کہ غریب کو کیا ملتا ہے؟ تو ان شہزادوں اور شہزادیوں کی سیاست سے پاکستان کے عوام کو کچھ نہیں ملتا ہے۔ مرکز میں اتحادی حکومت کیا اقتدار کا اخلاقی جواز کھو بیٹھی؟ اس وقت تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر عدم اعتماد کامیاب ہو گیا، اور ظاہر عدم اعتماد بھی ہمارے آئین میں ایک درج طریقہ ہے، کوئی نیا کام نہیں ہے، لیکن جو لوگ حکمران بن گئے اور اس پر کیسز ہے، تو اخلاقی طور پر اگر ان لوگوں کو لاتے جن پر کوئی کیس نہ ہو۔ اب ایک آدمی وزیر اعلیٰ بھی ہے اور نیب کو مطلوب بھی ہے، ایک آدمی وزیر اعظم بھی ہے اور نیب کو مطلوب بھی ہے، تو باہر کی دنیا کیا سوچے گی کہ ایک ایسا ملک ہے؟ کیا کوئی ایسا آدمی نہیں ملتا ہے جس پہ کوئی کیس نہ ہو، نیب کا، FIA کا یا دوسرے الزامات نہ ہو؟ بہت سارے اچھے لوگ موجود ہیں، لیکن انہوں نے زیادہ مناسب سمجھا کہ ہم سے زیادہ کوئی اہل آدمی نہیں ہے، اس لیے خود ہی برا جمع ہو گئے۔ کیا واقعی عمران خان سڑکوں پر آ کر زیادہ خطرناک ہو گئے ہیں؟ دیکھیے، حکومت کرنا مشکل کام ہے، اپوزیشن کرنا آسان کام ہے، تو وہ مشکل کام وہ نہیں کر سکے۔ اب یہ اپوزیشن کرنا تو ایک آسان کام ہے، وہ کر رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ PTI کے دور حکومت میں جو اپوزیشن ان کو ملی تھی وہ یہ کام نہیں کر سکے۔ بہت اچھے بچوں کی طرح انہوں نے ان کے ساتھ وقت گزارا ہے۔ عالمی اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان کی سیاست اور دیگر معاملات میں کیا رول ہے؟ عالمی اسٹیبلشمنٹ نے تو ایک دن کے لیے بھی پاکستان کو معاف نہیں کیا، بلکہ ہمارا تو المیہ یہی ہے کہ جیسے ہی پاکستان بنا تو ایک تبدیلی آنی چاہیے۔ قائد اعظم رحلت کر گئے، بیمار آدمی تھے، اور سچی بات یہ ہے کہ اس نے اپنی جسمانی بیماریوں کو بھی بڑے عرصے تک اپنی شیروانی میں چھپا کے رکھے تھے۔ 1956 تک یہاں گورنر جنرل بنتا تھا تو بھی وہ حلف اٹھاتا تھا 1935 کے ایکٹ کے مطابق تاج برطانیہ کے ساتھ وفاداری کا۔ وہاں سے کلیئرنس آتی، MI6 ان کے کلیئرنس کے سرٹیفکیٹ دیتی، تب کوئی آدمی یہاں آ کر حلف اٹھاتا تھا۔ پھر ایوب خان کے آنے کے بعد بڑے طریقے اور سلیقے کے ساتھ برطانیہ نے ہمیں امریکہ کے حوالے کیا۔ جس طرح غلاموں کو فروخت کیا جاتا ہے تو ہمیں ان کے ہاتھ میں دیا، اور پھر انہوں نے ہمارے ہر چیز میں مداخلت کی، کون حکمران ہو کون حکمران نہ ہو۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کسی بھی پارٹی نے اس بات کے بارے میں نہیں سوچا کہ ہم اپنے ملک کو، اپنے ملک کے اداروں کو کیسے آزاد رکھے۔ اس لیے کہ ہر کوئی حکومت میں آنے سے قبل ان اداروں کا سپورٹ لیتا ہے۔ مجھے یاد ہے جب PTI کے ساتھ ہم مخلوط حکومت میں جا رہے تھے اور ہمارا مطالبہ یا ڈیمانڈ یہی تھا کہ تعلیم ہمارے حوالے کر لے خیبر پختونخوا میں، تو بھی ان کی ساری ٹیم کہتی تھی کہ کیسے آپ کے حوالے کر لے، تو DFID کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے۔ یہ DFID جس طرح بالکل کوئی گھر کا بڑا چچا موجود اور ان کے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا، اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ جو پارٹیاں اقتدار میں آ جاتی ہیں وہ وقت سے پہلے ان بین الاقوامی اداروں کے ساتھ ساز باز کرتی ہے، اور آج بھی وہی ہو رہا ہے۔ اس لیے یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ عمران خان نے سیاست میں جیسے مذہب کا استعمال کیا، کوئی مذہبی جماعت بھی نہیں کر سکی، جیسا کہ اسلاموفوبیا اور ریاست مدینہ وغیرہ۔ اس تناظر میں آپ عمران خان کی سیاست کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، سیاست ایک اور موضوع ہے، لیکن ہم ان کی حکومت کو دیکھتے ہیں، ان کی پرفارمنس کو دیکھتے ہیں اور ان کی نتائج دیکھتے ہیں، اور شدید مایوس کیا اپنے ورکر کو بھی، عوام کو بھی۔ یہاں تک سیاست کی بات ہے، سیاست جس طرح ایک گوشت حرام ہے، گوشت حلال ہے، تو سیاست ایک نبوی سیاست ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست کی، اس کے نتیجے میں اللہ کا دین نافذ ہوتا ہے۔ ایک شیطانی سیاست ہے جس کے نتیجے میں ایک فرد
فرد، ایک خاندان یا کوئی گروپ غالب آتا ہے. تو ہر وہ سیاست جس کے نتیجے میں یعنی اللہ کا دین غالب آتا ہے، کوئی بھی کرے اس کو ویلکم کرنا چاہیے، یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر ایک سیاست آپ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ بس میں یا میرا خاندان یا میرا گروپ یا میری پارٹی برسر اقتدار ہو، تو وہ صرف ایک ایکسرسائز ہے. تو بنیادی طور پر سیاست انبیاء کا کام ہے. اور علامہ اقبال کا مشہور شعر ہے کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چھنگیزی. تو ہم تو اس چیز کے قائل ہیں کہ سیاست دین کے تابع ہو، دین ہی کے لیے ہو. یہ تو جس طرح ان کے سٹیج پر ان کے ایک دوست نے ان کے کان میں کہا کہ ذرا مذہبی ٹچ بھی دے دے، تو انہوں نے شروع ہی سے کچھ لوگوں نے یہی مشورہ دیا تھا کہ ذرا سیاست بھی کرو لیکن مذہبی ٹچ دیا کرو. تو مذہبی ٹچ دیتے ہیں. قاضی حسین احمد کے دور میں جس طرح جماعت اسلامی کا طرز سیاست ایک ڈیفرنٹ تھا، ایک عوامی انداز تھا، لیکن اب جو ہے جماعت اسلامی کا انداز اور ہے، کیوں یہ تبدیلی آئی؟ نہیں، جماعت اسلامی کی سیاست اپنی جگہ پر ایز اٹ از ہے کہ ملک اس وقت ترقی کرے گا جب ملک میں اسلامی نظام ہو. افراد کی تبدیلی سے، پارٹیوں کی تبدیلی سے، چہروں کی تبدیلی سے، خاندانوں کی تبدیلی سے، جاگیرداروں کی تبدیلی سے کوئی فرق نہیں آئے گا. ہر امیر کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، تو مزاج مختلف ہو سکتے ہیں یا انداز بھی مختلف ہو سکتا ہے، لیکن ہمارا دستور بھی وہی پرانا دستور ہے، طریقہ کار بھی وہی پرانا طریقہ کار ہے، اور اس میں کوئی چینج نہیں آیا ہے. البتہ ماحول تبدیل ہوتا ہے. جماعت اسلامی ہمیشہ امت کی سیاست کرتی ہے اور ملک میں غریب اور عام آدمی کی سیاست کرتی ہے. کشمیر کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ کیا کشمیر کبھی آزاد ہوگا؟ کشمیر یقیناً آزاد ہوگا، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، اور اس کے لیے جدوجہد کی ضرورت ہے. یہ الگ بات ہے کہ اب تک جو مسئلہ کشمیر زندہ ہے ہماری وجہ سے نہیں ہے، پاکستان کی وجہ سے، یہ خود کشمیریوں کے اپنی بے انتہا قربانیوں کی وجہ سے. شرم کی بات یہ ہے کہ ہماری حکومت کچھ نہیں کرتی ہے. تو میں اس پر تو ایمان رکھتا ہوں، یقین رکھتا ہوں کہ اگر افغانستان میں نیٹو فوج جو 46 ممالک کا ایک مجموعہ تھا، دنیا کے بہترین افواج کا مجموعہ تھا، وہ شکست کھا گئے، ویتنام میں امریکہ کو شکست ہوا، تو انشاءاللہ تعالی مقبوضہ کشمیر میں بھی انڈین آرمی کو شکست ہوگی. یاسین ملک صاحب کو جو سزا ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، اس کو 24 سال کی سزا ہوئی ہے، ڈبل سزائیں. اس کا جرم کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کی کوئی آزادی چاہتا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں، ایک زمانے میں یاسین ملک بندوق کے ذریعے آزادی کی بات کرتے تھے. بعد میں انہوں نے پرامن جدوجہد شروع کی، لیکن نہ بندوق کے ساتھ ان کو معاف کیا اور نہ بندوق رکھ کر پرامن جدوجہد میں اس کو معاف کیا. اس لیے وہ پاکستان کا ہیرو ہے. میرے ان کی اہلیہ سے بات ہوئی ہے، وہ بہت پرعزم تھی. اب پاکستان کی حکومت کو جانا چاہیے، بین الاقوامی اداروں میں جو انسانی حقوق کی تنظیمات ہیں وہاں جانا چاہیے، تمام سفارت خانوں میں جانا چاہیے، اور پارلیمنٹ اور باہر کے لوگوں پر مشتمل وفود بنا کر. تو یاسین ملک کی یہ سزا، یہ ان کا کوئی انفرادی عمل کی وجہ سے ان کو نہیں ہوئی، پاکستان کے ساتھ محبت کی بنیاد پر ان کو ہوئی ہے. تو ہمیں اس کو اپنی جسم اور اپنی ذات پر لینا چاہیے. اب تھوڑے ہلکے پھلکے سوال ہو جائیں سیاست سے ہٹ کے. امیر صاحب، آپ پڑھے لکھے سیاسی اثر رسوخ رکھنے والے نوجوان تھے، کسی نے اظہار محبت تو کیا ہوگا؟ میں کہنا چاہتا ہوں کہ انسان کیا، ایک جانور بھی محبت کی محتاج ہے، مانگتا بھی ہے، دیتا بھی ہے. کوئی لاکھ اور کروڑ دعوے کرے، محبت وہی ہے جو خدا کے بعد ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ کرتی ہے. اگر کوئی احساس کرے بچوں کے لیے، اول اور آخر یہی ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ محبت کرے. شادی والدہ کی پسند سے ہوئی، والدہ کی پسند کے بعد اپنی پسند سے بھی شادی کرنے کا دل تو کرتا ہوگا؟ بہت زیادہ. اسلامی جمعیت طلبہ میں مصروف تھا، اور جب میں وہاں سے فارغ ہو گیا، اپنے گھر گیا، تو میرے والدین نے میرے لیے انتظامات مکمل کیے تھے. لہٰذا مجھے ایسی مشقت میں انہوں نے نہیں ڈالا کہ خود ہی ادھر ادھر دیکھ کر چوائس کر لوں. مرد کوہستانی کے پسندیدہ کھانے کون سے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کسی نے پوچھا نا کہ بہترین سالن کیا ہے؟ انہوں نے کہا بہترین سالن روٹی کے ساتھ بھوک ہے. اگر آپ کو بھوک لگی ہے تو روٹی کے ساتھ اگر نمک پانی میں ڈالا جائے تو وہ بھی بہت اچھا سالن ہے. میرا کوئی خاص اس طرح چوائس نہیں
نہیں ہیں، لہذا جو بھی ملے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. خاص کر پی ٹی آئی اور شہباز شریف کی حکومت میں تو جو بھی ملتا ہے اس پر اللہ کا ایک نہیں 1000 بار شکر کرنا چاہیے. آپ کو کچن گارڈننگ کا شوق ہے تو کیا خود کھانا بنانے میں بھی دلچسپی ہے؟ ویسے مجھے بہت شوق ہے کچن میں کام کرنے کا، لیکن بچوں کی ماں اس پہ بہت غصہ ہو جاتی ہے. جب بھی انٹر ہو جاتا ہوں تو کہتی ہے کہ باہر نکلو. بس یوں ہی سمجھے کہ شاید یہ اپنے حکومت میں کوئی نہیں چاہتے کہ کوئی اور مداخلت کرے. یہ ویسے سنت بھی ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر کام کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا تجربہ ہوتا ہے، اس سے ذرا آدمی ریلیکس ہو جاتا ہے. پاکستان سمیت دنیا بھر میں سفر کرتے ہیں، پسندیدہ جگہ کون سی ہے؟ پسندیدہ جگہ سمر باغ جو میرا گاؤں ہے وہ مجھے پسند ہے، لندن سے بھی اور مجھے پسند ہے ٹوکیو سے بھی اور مجھے پسند ہے واشنگٹن سے بھی اور مجھے پسند ہے نیپال کے دارالخلاف کٹمنڈو سے بھی. اس طرح جگہ کہیں اور نہیں ہے. اور پھر اگر چند کلومیٹر آپ جائیں شاہی اور بن شاہی کے پہاڑ، اس لیے مجھے تو اپنا گاؤں ساری دنیا میں سب سے اچھا لگتا ہے. لباس کا انتخاب کیسے کرتے ہیں؟ سچی بات یہ ہے کہ پہلے مجھے اور رنگ بہت پسند تھے، لیکن جیسے عمر میں اضافہ ہوتا ہے تو سفید رنگ اب اچھا لگتا ہے. لیکن کم ہی ایسا مواقع ملے ہیں کہ خود خریدا ہے. بس دوست ارینج کرتے ہیں اور دوستوں کے انتخاب جو ہے وہ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے. کتاب بینی کا شوق تو ہوگا آپ کو، ظاہر ہے آپ نسیم حجازی بھی پڑھتے رہے ہیں، مولانا مودودی کو بھی پڑھا ہے. آج کل کون سی کتابیں پڑھ رہے ہیں؟ آج کل زیادہ پڑھتا ہوں فائنانس پہ، اور خاص کر یہ کہ اسلامی فائنانس پہ، کہ وفاقی شرعی عدالت نے جو سود پر پابندی لگائی ہے، تو جہاں بھی کرائسس ہے اس وقت پورے ملک میں کرائسس ہے معیشت کا، اور پورا ملک مقروض ہے، بے روزگاری اور مہنگائی میں اضافہ ہے، تو جو بھی کتاب ملتی ہیں آج کل فائنانس پہ زیادہ پڑھتا ہوں. اب تو جماعت اسلامی کے ترانوں میں بھی میوزک ہوتا ہے، آپ کا پسندیدہ ترانہ کون سا ہے؟ دیکھیے جو 10 سال ترانہ سنا ہے تو پاک سرزمین شاد باد ہے. اور آج کل بہت سارے ترانے ہیں، لیکن میں جب گاڑی میں بیٹھتا ہوں تو پسندیدہ نظم جو ہے وہ شکوہ ہے اور جواب شکوہ ہے. اس میں ایک بہت بڑا میسیج ہے. باقی شعر اور نظم اور ترانہ آج کوئی پسند ہے، کل کوئی اور پسند ہوگا، یہ کوئی مستقل چیز نہیں ہے. خان صاحب نے پورے پاکستان کو ارطغرل دکھایا، کیا آپ نے بھی دیکھا؟ نہیں، میں نے ان کے تمام قسطیں تو نہیں دیکھے، شاید چند منٹ میں کوئی جھلکیاں دیکھی ہیں. لیکن میں جب تھرڈ میں تھا، ضیاء الحق کا زمانہ تھا، تو اس وقت نسیم حجازی کے کئی ناول انہوں نے ڈراموں کی صورت میں بنائے تھے. تو میں جہاں بھی جاتا تھا، لیکن جس رات وہ قسط آتا تھا تو میں ہاسٹل ضرور پہنچتا تھا. اس لیے ان زمانے میں تو ہر جگہ ٹی وی بھی اویلیبل نہیں تھا. تو نسیم حجازی کے ناول مجھے بہت پسند تھے. سنا ہے یہ بھی بہت اچھا ہے، لیکن مجھے پوری طرح دیکھنے کا موقع نہیں ملا. کالج کے دنوں میں نشانہ بازی میں آپ نے کئی مرتبہ فرسٹ پرائز حاصل کیا، کیا آپ بھی نشانہ بازی کا شوق ہے؟ نشانہ بازی کا شوق بھی ہے، گھوڑا سواری کا بھی شوق ہے، شکار کا بھی شوق ہے. لیکن جماعت اسلامی کی وجہ سے صبح شام اتنی مصروفیات ہوتی ہے، اور ہر دن سوچتا ہوں کہ مہینے میں کوئی ایک دن کہیں پروگرام کے بغیر گزارا جائے دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں. لیکن سال ہر سال گزر جاتے ہیں، بس ارادہ ہی ہوتا ہے، عمل نہیں ہوتا ہے. سیاستدانوں کے ذرائع آمدن اور اثاثہ جات میں کافی تضاد پایا جاتا ہے، آپ اس تضاد سے کیسے بچ گئے؟ دیکھیے، اگر آپ کے ساتھ بہت زیادہ پراپرٹی ہو تو بھی آپ نے جو 2 نوالے لینے ہیں نا جی، اس سے آپ زیادہ نہیں لے سکتے. اس لیے یہ آئیڈیا جو ہے نا جی کہ زیادہ کمائیں گے تو عزت پائیں گے، کمانے والوں سے زیادہ لوگ نفرت کرتے ہیں. اتنا ہی کمانا چاہیے کہ آپ کسی کا محتاج نہ رہیں، آپ کے بچے کسی کا محتاج نہ رہیں. لیکن قارون کے خزانے ہاتھ میں لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. قرآن کریم کا جو نظام ہے نا، اس میں ڈسٹریبیوشن آف منی ہے. اب ہمارا ایک سیگمنٹ ہے ریپڈ فائر. سابق وزیر اعظم عمران خان کو ریٹ کریں آؤٹ آف 10. تو میرے خیال میں اس کو بہت مشکل آپ 3 دے سکتے ہیں. موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف کو کتنے نمبر دیں گے آپ 10 میں سے؟ ابھی یہ تو ان کے اختتام پر ہی پتہ چلے گا، لیکن اس کو بھی آپ 3 ہی دے سکتے ہیں، اس لیے کہ شہباز شریف صاحب بھی اسی راستے پہ جا رہا ہے جس راستے پہ عمران خان صاحب جا رہے تھے. اس لیے یہ کوئی نیا کام نہیں کرتا ہے، پرانا کمرہ ہے، یہ صرف چوکیداری باہر کرتا ہے. ان سیاستدانوں کو کوئی مشورہ دیں، عمران
عمران خان تھوڑا سا اپنے الفاظ پر سوچا بھی کرے، اس لیے کہ یہ الفاظ کل آپ کا پیچھا کرتا ہے۔ نواز شریف وہ تو اپنی صحت کا خیال رکھے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو مشورہ دینا ان کی توہین ہے۔ اسفندیار ولی مشورہ یہی ہے کہ جو پرہیز ہے ڈاکٹر نے بتایا ہے دوائی کا ورزش کا، تو اس کا اگر خیال رکھے۔ آصف علی زرداری ویسے ان کے لیے بہت پہلے سے میرا مشورہ یہ تھا، رحمان ملک صاحب برطانیہ جا رہے تھے تو انہوں نے کہا ان کے لیے کوئی پیغام، میں نے کہا یار ایک آدمی صدر پاکستان ہونا اس کے بعد سیاست نہ کرے، اس سے اتنا بڑا منصب پر بیٹھ کر دوبارہ پرائمری اسکول میں داخلہ لینا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اسد کیسر کی جوانی جو ہے وہ ہمارے ساتھ گزری ہے، اسلامی جمعیت طلبہ کے کارکن تھے اور پھر پاسبان میں بھی ہیں، ان کے لیے دروازے کھلے ہیں۔ قاسم سوری ان کا مشورہ بہت ٹھیک تھا کہ ذرا مذہب کو بھی ٹچ دیا جائے۔ شیخ رشید ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی پر تبصرہ کروں۔ چودھری پرویز الہی صاحب بھی ایک ٹریڈیشنل پنجاب کے سیاستدان ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنی اسی پچ پہ رہے۔ ون ورڈ فار اسحاق ڈار۔ اس وقت تو دو ہی وزیر خزانہ ہیں، ایک مفتاح اسماعیل صاحب ہے، ادھر بیٹھے ہیں، ایک ادھر بیٹھے ہیں، دونوں مل کر چلا رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہاں تک پہنچا رہے ہیں۔ حمزہ شہباز شریف ان سے کبھی نہیں ملا ہوں، نہ سنا ہے میں نے زیادہ۔ خواجہ آصف کی اردو سے پنجابی بہت اچھی ہے۔ عثمان بزدار 4.25 سال میں نے ان کی آواز نہیں سنی۔ محمود خان خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہے، ہمارا پڑوسی ہے، ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلام کلام ہے۔ بلاول بھٹو زرداری امریکہ کا دورہ بھی کیا، چائنا کا بھی دورہ کیا، لیکن نتیجہ ابھی تک کچھ نکلا نہیں۔ شاہ محمود قریشی شاہ صاحب کے لیے بھی دعا گو ہیں۔ مراد سعید وہ بھی ہمارا بھتیجا ہے، سوات کا رہنے والا ہے، ہمارا پڑوسی ہے، اس کے لیے بھی ہم خیر خواہ ہیں ان کے۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ کے ساتھ سارا دن گزارا، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، بہت اچھی یادیں لے کے جا رہے ہیں۔ مہربانی۔